بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں احتشام ہوں۔ اب تک کے اپڈیٹس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہے جو آج کے ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ آج بہت اہم کیسز ہوئے جس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔ عمران خان کا سائفر کیس ختم ہو گیا، عمران خان کو اس کی ضمانت مل گئی۔ اب عمران خان کی رہائی کے چانسز زیادہ ہو گئی۔ عمران خان کے اب 2 کیسز باقی ہو گئے، ایک تو شاخانہ کیس میں اور دوسرا القادر ٹرسٹ میں۔ یہ 2 کیسز انشاءاللہ عمران خان کے کل ہو جائیں گے اور امید ہے کہ انشاءاللہ پرسوں عمران خان کو رہا کیا جائے۔ دوسرا میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو شیر افضل مروت کل رہا کیا گیا، تو رہائی کے بعد اس نے باہر بتا دیا کہ مجھے بتایا گیا کہ آپ پنجاب داخل نہیں ہو سکتے، لیکن اس نے اس کی خلاف اور باتیں بتا دی کہ انشاءاللہ 22 تاریخ پنجاب میں کنونشن سٹارٹ ہوں گے اور میں پنجاب جاؤں گا۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات سامنے آ رہی ہے کہ شاید شیر افضل مروت کو پھر گرفتار کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹوں کا اعلان کر دیا اور تقریباً 200 سے اوپر وکیلوں کو ٹکٹس مل گئے۔ مطلب کہ زیادہ تر لوگ پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ وکیلز ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور جو لوگ ہیں علی محمد خان، اس طرح کے مراد سعید وغیرہ، اس لوگوں کو ٹکٹ دی گئی، لیکن مراد سعید کا اب تک پتہ نہیں ہے۔ مراد سعید غائب ہے، وہ نہ ورچوئل جلسے میں سامنے آیا، نہ اس کی ریکارڈنگ آ رہی ہے، نہ ویڈیو آ رہی ہے۔ تو یہ مشکل ہو سکتی ہے کہ مراد سعید غائب ہو اور مراد سعید پھر کبھی نظر نہ آئے، تو یہ بہت مشکلات سامنے آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بلی کا نشان کا کل فیصلہ تھا۔ بلی کا نشان محفوظ کر دیا گیا اب، لیکن پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے اب بھی مشکلات ہے کہ بلے کا نشان وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ فیصلہ صرف محفوظ کر دیا گیا ہے کہ بلے کا نشان کسی اور کو نہیں دیا جائے گا، لیکن پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب یہ مشکل ہے کہ اگر بلے کا نشان نہیں دیا گیا تو پھر پاکستان تحریک انصاف والے اور کیا کریں گے۔ تو یہ عمران خان نے اسٹریٹجی بنائی ہے، میں کل کی ویڈیو میں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو ورچوئل جلسہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا پرسوں، تو وہ جلسے کی ویوز تقریباً 3 کروڑ سے اوپر چلے گئے، اور وہ جلسہ پاکستان کی نجی اور جو سرکاری ٹی ویز ہے اس پر نشر نہیں کیا گیا، لیکن جو انٹرنیشنل چینلز ہے اس پہ بہت نشر کیا گیا اور پوری دنیا میں بہت مقبول ہو گئی، اور ورچوئل جلسہ کا نام پوری دنیا میں مشہور ہو گیا اور عمران خان پوری دنیا میں مشہور گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ عمران خان کے اوپر کیس کر دیا گیا ہے۔ خاور مانیکا نے عمران خان کے نکاح کے بارے میں اس کے اوپر کیس کیا ہے۔ عمران خان عدالت میں آج پیش ہوتا ہے، لیکن پھر پاکستان کے جو سیکیورٹی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ سٹرانگ نہیں ہے کہ عمران خان کی حفاظت کر سکے، تو سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے اس کے ٹرائل جیل میں کر دی گئی۔ لیکن یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ کیا اگر عمران خان کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے آپ لوگ، تو آپ باقی جو 22 کروڑ عوام ہے اس کو آپ کس طرح سیکیورٹی دیں گے؟ تو یہ مسئلہ سامنے آ رہا ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آرمی چیف امریکہ گیا ہوا تھا، اس نے امریکہ کا وزٹ کیا، لیکن امریکہ میں اس نے کس کس سے ملاقاتیں کی اور کیا کیا باتیں ہوئی وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوسرا میں آپ لوگوں کو بتا دوں عثمان ڈار کی ماں کے اوپر تشدد کر دیا گیا، اس کے اوپر حملہ کر دیا گیا۔ عثمان ڈار کی ماں کے گھر کے اندر لوگ گھس گئے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ لوگ کون تھے۔ شیر افضل مروت نے بتا دیا ہے کہ چاہے میرا جان چلا جائے لیکن میں حق کے ساتھ کھڑا تھا ہوں اور ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ اس نے بتایا کہ 22 تاریخ کو پنجاب میں اس جگہ میں جلسہ ہوگا جہاں عمران خان کے اوپر حملہ کر دیا گیا تھا اور وہ زخمی ہو گیا تھا، تو وہاں سے شیر افضل مروت نے بتایا کہ وہاں سے میں اپنی کنونشنز کا آغاز کروں گا۔ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ شاہد خاقان عباسی کے انٹرویو سامنے آ رہے ہیں کہ اس نے مسلم لیگ کو چھوڑا اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کروں گا۔ تو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ شمولیت پاکستان تحریک انصاف یا کسی اور پارٹی میں کرے گا، لیکن اس کی خواہش بھی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کرے۔ تو انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں یہ بھی پتہ چلے گا کہ شاہد خاقان عباسی کس کے ساتھ کھڑا ہے، اور وہ اپنا پارٹی بنا لے گا یا
پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شمولیت کرے گا۔ لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ مراد سعید کا ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ وہ کدھر ہے، نہ اس کی ریکارڈنگ آ رہی ہے، نہ آڈیو آ رہی ہے، نہ وہ ورچوئل جلسے میں شامل ہوا۔ تو اس سے یہ ثابت ہو رہی ہے کہ مراد سعید بھی غائب کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل مروت نے آنے والے جو دن ہے اس میں بتا دیا ہے کہ اس نے 5 اور جگہوں کے نامے ظاہر نہیں کی، لیکن وہ بتا رہا ہے کہ میں 5 جلسے کروں گا، کنونشن سے نکل کے جلسے، چاہے اجازت ہو یا نہ ہو، لیکن میں جلسے کروں گا، اس لیے کہ حکومت کو چاہیے کہ ہمیں اجازت دے پلینگ لیول فیلڈ کی۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پلینگ لیول فیلڈ ہر پارٹی کے، لیکن پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف والوں نے ایسی کیا غلطی کی ہے، اس کو پلینگ لیول فیلڈ نہیں مل رہی۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت مشکل سامنے آ رہی ہے، اور انشاءاللہ پرسوں عمران خان کے رہائی کے بہت سے چانسز ہے کہ ہاں عمران خان رہا ہو جائے اور اس کی ضمانتیں منظور کر دی جائے، اور پاکستان تحریک انصاف والوں نے بہت سے تیارات شروع کی ہے۔ اپڈیٹس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی، آنے والے اپڈیٹس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھ دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔